السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر منظور، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس فیڈ۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور سب سے پہلے میری طرف سے آج آپ کو ربیع الاول شریف کا چاند مبارک ہو۔ تو بڑا مقدس مہینہ آ گیا ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی دو جہاں تشریف لائے تھے، تو اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تو ناظرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک بڑی اہم چیزیں، کچھ آج کل سیاست کی جو صورتحال چل رہی ہے وہ اس وقت عجیب سی طرف نکلی ہے، اور اس وقت جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ رات ہی پیٹرول کی قیمت دوبارہ سے بڑھی ہیں، اور بڑی ایک زیادہ سی اماؤنٹ جو تھی وہ بڑھی ہے، اور اس کی بڑھنے کی وجہ سے اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہیں وہ زد میں آ رہے ہیں۔ عجیب منطق ہے، لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں آخر۔ سعد رضوی وہ شخص ہے کہ جس کی ابھی حکومت میں نہ تو کوئی اپنا اس کا انوالومنٹ ہے، نہ اس کے پاس کوئی اختیارات ہیں۔ اس شخص سے بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں محض اس بیان پہ کہ ایک دفعہ علامہ سعد رضوی صاحب نے بیان دیا تھا کہ آپ کو پیٹرول سستا کرنا پڑے گا، ہم احتجاج کریں گے۔ اس کی زد میں جب علامہ رضوی صاحب نے کراچی سے لے کر لاہور تک ایک احتجاج کیا تھا، اس احتجاج کے دوران آپ کو یاد ہوگا بڑی اچھی طرح کہ انہوں نے جب معاہدہ کیا تو معاہدے میں آلریڈی 20 روپے پیٹرول انہوں نے اس وقت سستا کروایا تھا۔ اب ان کی اختیار میں جو تھا انہوں نے تو کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قوم جو آج سعد رضوی کو پکار رہی ہے پیٹرول سستا کرنے کے لیے، کیا یہ سعد رضوی کے ساتھ اس وقت نکلے تھے؟ اگر نہیں نکلے تھے تو اس وقت ان کا یہ کہنا سعد رضوی کو بنتا نہیں ہے۔ کیا کبھی اتفاقاً آپ نے اپنے لوگوں سے پوچھا جن کو ووٹ دیتے ہیں، جس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، کیا آپ نے پوچھا کبھی خان صاحب سے کہ جب 70 روپے پیٹرول تھا اس کے بعد خان صاحب نے جو تباہ کاریاں کی، ڈالر کی جو تباہی کی، کیا اس کے بعد پی ڈی ایم سرکار جب آئی تو پی ڈی ایم سرکار سے کسی نے سوالات کیے کہ اچھا خاصا خان صاحب کی دور حکومت جو چل رہا تھا، برا اچھا لنگڑا لوڑا جیسے چل رہا تھا، تو آپ نے آ کر ملک کو مزید ایک اندھیرے کی طرف دھکیل دیا؟ ان سے کسی نے پوچھا؟ اور وہ شخص سعد رضوی کے جس کا بھی حکومت میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے، کوئی طاقت ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی زور چل رہا ہے اس وقت، جتنا ہو سکتا ہے وہ کب تک بیچارہ اپنے آپ آ کر لوگوں کو سڑکوں پر شہید کرواتا رہے گا، اور ہر دفعہ اس احتجاج میں اسی طرح کے معاملات لے کر نکلتا رہے گا؟ قوم کو چاہیے تھا کہ جب کراچی سے سعد رضوی نکلا، سعد رضوی کے ساتھ نکلتے۔ اگر وہاں نہیں نکل سکے، سعد رضوی کے ساتھ آپ کو اختلافات تھے، مولانا سراج الحق صاحب نے جب شٹر ڈاؤن کال کی ہڑتال کی کال دی تھی تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ کیا اس وقت آپ مولانا سراج الحق کے ساتھ نکلے؟ اگر آپ لوگوں کو اپنے لیڈر کے ساتھ ہی نکلنا ہے تو پھر یہ چیزیں چھوڑ دیں کہ ملک کس تباہی کی طرف جا رہا ہے، ملک میں ہو کیا رہا ہے، کس افراتفری میں جا رہا ہے، پھر یہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے۔ ہمارا بدقسمتی سے منافقانہ رویہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب ہماری مرضی کا لیڈر جب کسی چیز کو بڑھائے تو اس میں ہم تعلیلیں پیش کرتے ہیں، اس میں ہمارے پاس بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اس میں تاکیدیں باندھتے ہوتے ہیں ہم کہ وہ اس وجہ سے کیا، یہ اس وجہ سے کیا، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہم جب تک ایز اے قوم کسی بھی مسئلے پر سٹینڈ نہیں لیں گے، کسی بھی مسئلے پر ہم متفق ہو کر نہیں نکلیں گے، تب تک ہمارا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ آج آپ سعد رضوی کو تنقید کر رہے ہیں، کل دوسرا کوئی لیڈر آئے گا، دوسرے لیڈر کے اپنے ماننے والے، ان کو برا نہیں لگے گا، وہ کہیں کہ مجبوریاں تھیں، پچھلی حکومت نے کیا تھا۔ جس طرح آج پی ڈی ایم جماعت روکے گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا، عمران خان صاحب روکتے رہے کہ سابقہ نے کیا، اور جب عمران خان صاحب کو ان چیزوں پر بھی نہیں چلا تو عمران خان صاحب نے ملٹری پہ ڈال دیا کہ ملٹری مجھے کچھ کرنے نہیں دے رہی تھی۔ ابھی بھی ملک میں یہی افراتفری چل رہی ہے، اسی طرح کی صورتحال چل رہی ہے۔ لیکن کیا ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ان سے نکلنے کے لیے کوئی سد باب کرنے کی ضرورت ہے؟ اور وہ اگر ہے تو یہی ہے کہ قوم کو اس وقت ایز اے قوم بننا چاہیے، نہ کہ کسی لیڈر کے پیچھے اندھے نکل کے چل پڑیں، آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیں۔ اگر یہی حالات رہے تو پھر کسی سے شکوہ بنتا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی اختیار کر لیں، خاموشی اختیار کرنے کے بعد ہمیں اپنے من مانے لیڈر کے ساتھ نکلیں، اور جس طرح وہ کرے، جو چاہے کرے، وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائے، وہ کسی اور چیز کی قیمتیں بڑھائے، پھر اس وقت خاموشی سے تماشا دیکھتے رہیے گا۔ ناظرین، اسی ولاگ کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔